شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مکئی، جوار، باجرا اور کالا چنا برابر پیس کر روٹی بنا کر کھائیں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جسم کی کمزوری اور جوڑوں کا درد، سانس پھولنا، یہ تمام امراض بالکل ختم ہو جائیں گے۔ حاملہ عورت کو اگر قے آتی ہو تو آلو بخارا اور سونف کھایا کرے۔ موت کا فرشتہ ہر گھر دن میں 5 چکر لگاتا ہے۔ چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارنے سے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ کٹی ہوئی گاجر آنکھ انسانی سے مشابہت رکھتی ہے۔ ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 کھانے ہوتے ہیں۔ اخروٹ دماغ سے مشابہت رکھتا ہے۔ بینس گردوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ سیب کے اندر 70 لونگ بھریں، اسے خشک کریں، استعمال کرنے سے دل کے سوراخ کے مریض کو فائدہ ہوگا۔ بڑھتی عمر کو چھپانا ہے تو تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران میں ملا کر لگائیں۔ آلو، سرخ انار اور لیموں کا رس اپنی جلد پر لگائیں، لٹکتی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ یہ عمل کریں، یا لطیفو یا حلیمو۔ شہد، دودھ، انڈا تینوں کو مکس کریں اور 30 منٹ جسم پر لگائیں، غیر ضروری بال صاف ہو جائیں گے۔ انجیر کھانے سے جسم میں خون سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارے گا۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ غصے اور لڑائی کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا چاہیے اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کے پسینے کی بدبو میں اضافہ ہوگا۔ جو عورت کمر کے بل سونے کی عادی ہو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ فاسٹ ڈرنک کا استعمال زیادہ کرنا اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ جو گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو۔ لیموں کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ میتھی دانہ سننے اور چکھنے کی حس کو بہتر کرتا ہے۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن اس کی ماں کی طرح ہوتا ہے؟ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ رات کو نیند کی ٹیبلٹس کھانے سے گریز کریں۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بھیڑ کا دودھ استعمال کیا کریں۔ فالسا کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح کو اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو۔ روٹی کھانے سے قبل بلی کے لیے دودھ کا انتظام لازمی کرو۔ شام کو ادرک کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ زیادہ بولنے والے کی دلیل میں وزن نہیں ہوتا۔ مچھر کاٹ جائے تو چمچ گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دو، اثر ختم ہو جائے گا اور خارش بھی نہ ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شہد سے بھری چمچ 12 شہد کی مکھیوں کی زندگی بھر کی محنت ہوتی ہے۔ ہمیشہ عورت کی زبان ہی اس کے اچھے اور برے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ بغیر چھلکے کے ماش کی دال کو دھو کر سونف مکس کر کے کھائیں، کمر درد سے چھٹکارا ملے گا۔
پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہوتی ہے۔ میں زندگی سے تنگ آئی ہوئی ایک عام سی لڑکی تھی۔ میری زندگی میں ہزار مسئلے تھے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، پر میری شادی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میں 29 سال کی ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ کی لڑکیوں کے 2 بچے تھے، کسی کے تو 4 بچے بھی تھے، اور میں ابھی تک اپنے گھر پہ بیٹھی تھی۔ اس سب کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ میرے سارے مسئلے اور مصیبتوں کی وجہ میری ماں ہی تھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ عجیب طرح کی عورت تھی۔ مجھے اس کی کسی بھی حرکت کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری ماں ساری رات روتی رہتی، جب کبھی اس کا درد بڑھ جاتا تو وہ چلانے لگتی۔ اس کے چلانے کی آواز سارے محلے میں گونجتی تھی، پر ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اس کو کوئی بیماری بھی نہیں، نہ کہیں درد ہے نہ ہی زخم ہے۔ کتنا عجیب لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے روز اس کے درد کی وجہ پوچھیں اور پھر بھی آپ کو اس کی وجہ نہیں بتائے۔ ہم اپنی ہی ماں سے تنگ آنے لگے تھے۔ محلے والے بھی کہتے کہ اس عورت کو اس محلے سے نکالو۔ آدھی آدھی رات کو وہ ہمارا دروازہ بجانے لگتے کہ اس کا شور بند کرو، اس کے شور سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ میں رات رات بھر جاگ کر نفسیاتی مریض بنتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ان کے دکھ کی آخر وجہ کیا ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، اپنی جان کے واسطے دیے۔ تب کہیں جا کر انہوں نے اپنی زبان پر لگا ہوا تالا کھولا اور مجھے کہنے لگی کہ آج میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، پر وہ کہانی سننے کے بعد تم اپنی ماں سے نفرت نہیں کرنا۔ اور انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی، جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری عمر 29 سال تھی۔ میرا نام ہیبا ہے۔ ہم اسٹیشن کے پاس بنی آبادی میں رہتے تھے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ میری ماں ایک عجیب طرح کی عورت تھی، عجیب ایسے کہ وہ ہر بات میں بہت ہی وہم کرتی تھی۔ دن رات ڈرتی تھی، کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، اور جاتی بھی تو وہاں کچھ کھاتی بھی نہ تھی، اور ہمیں بھی منع کرتی کہ کسی سے کچھ لے کر نہیں کھانا اور کہیں نہیں جانا۔ ہمارا سارا بچپن ایسے ہی گزرا، پر جتنا میری ماں نے وہم کیا تھا اتنی ہی ہم پر مصیبتیں ٹوٹی تھی۔ میں 30 سال کی ہونے والی تھی اور میری ماں نے اب تک میری شادی نہیں کی۔ میری ایک بڑی بہن آرزو بھی تھی، جو ایک دن محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور پھر ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور اس نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکا اس کے لیے عزت سے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، پر امی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہے، چاہے لڑکے والے اس کو سونے میں تول کر لے جائیں تب بھی نہیں۔ میری بڑی بہن نے امی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، دن رات وہ ان کی منتیں کرتی، پر امی نہیں مانی، اور ایک دن وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میری ماں بستر سے لگ گئی۔ اس بیچاری کا بھی کیا قصور تھا؟ عورت کو اسی طرح سے بنایا گیا ہے کہ اسے اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے، اپنا شوہر، اپنے بچے، اپنا ٹھکانہ۔ وہ اپنا گھونسلہ بنانا چاہتی ہے۔ میری بہن کی بھی یہی غلطی تھی، اور امی نے تو صاف انکار کر دیا کہ کوئی وجہ بھی نہیں بتائی، بس کہا کہ تیری شادی کبھی نہیں کروں گی، میں کسی کی بھی شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی، اور پھر اس نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جو اسے بہتر لگا اس نے وہی کیا، اس نے اس شخص سے نکاح کر لیا۔ اس بات کا تو ہمیں پتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے ہم سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھا، یہاں تک کہ اس نے فون بھی نہ کیا۔ اب میری ماں ہر وقت رونے لگی۔ اب تو وہ خود اٹھ کر باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میری ماں یوں تو بستر پر پڑی تھی، پھر بھی کبھی میری خالہ میرے لیے رشتہ لے کر آتی، تو کبھی میری چاچی، اور میرے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آئے، کیونکہ میں شکل و صورت کی اچھی تھی۔ میری ماں ہمیشہ بنا سوچے سمجھے، بنا سوال کیے انکار کر دیتی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی۔ میرے ساتھ کی سب کزنوں کی شادیاں ہو چکی تھی، 2 بچے بھی ہو چکے تھے، اور میری ابھی تک شادی نہ ہوئی۔ اب تو میرا حسن بھی مانت پڑنے لگا تھا، میرا وزن بڑھ رہا تھا، میرے بال گر رہے تھے۔ اب میں اپنی عمر سے بھی 2 سال بڑی لگتی تھی۔ میں کب تک اپنا خیال رکھتی، اور میں کتنا رکھتی؟ عمر اور وقت نے تو اپنا اثر دکھانا تھا۔ مجھے میری ماں پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیا وہ میری شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ اگر میں چلی جاؤں گی تو اس کا خیال کون رکھے گا، ذمہ داری کون کرے گا؟ کیونکہ میرا بھائی تو پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اور بابا بھی ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ وقت کا ستم تھا کہ میرے بابا اور بھائی کو بہت ہی دردناک موت ملی تھی۔
میرے بابا چلتی ٹرین کے نیچے آئے تھے اور میرے بھائی نے چلتی ٹرین سے خودکشی کر لی تھی۔ گھر میرے بابا کی پینشن سے چلتا تھا، ہم دو ہی لوگ تھے۔ سب خاندان والے میری ماں کو یہی کہتے کہ بیٹی کی شادی کر لو، بیٹی کو جہیز میں گھر دو گی تو داماد تمہیں بھی ساتھ رکھے گا اور اس طرح سے تم دونوں کو سہارا بھی مل جائے گا۔ آج کل کے ماحول میں گھر میں کسی مرد کا ہونا بھی تو ضروری تھا۔ آخر یوں دو عورتوں کا اکیلے رہنا بھی تو ٹھیک نہیں۔ رشتہ دار کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کرتے بلکہ تانے دیتے ہیں، اور یا پھر اگر اچھے ہوں تو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور یہ مشورہ بے حد مناسب تھا کہ گھر ہمارا اپنا تھا۔ کسی ایسے انسان سے شادی ہو سکتی تھی جس کے پاس گھر نہیں ہو، اس کو گھر مل جاتا، وہ ہمارے ہی گھر میں رہتا، تو ماں کو گھر سے کیسے نکال سکتا تھا؟ اس گھر کو بھی کسی مرد کا سایہ مل جاتا اور میری شادی بھی ہو جاتی، گھر بھی بس جاتا، گھر میں بچے آتے تو امی کا بھی دل لگا رہتا۔ لیکن امی تو کسی بات پر بھی نہیں آتی تھی، وہ میری ماں میری شادی کرنے سے انکاری تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو بہت ساری باتیں سنا ڈالی۔ کہا کہ تو اپنے مفاد کے لیے اور اپنی غرض کے لیے مجھے اپنی دہلیز پر بیٹھا کر بوڑھا کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو کے ہمیشہ کی طرح سوال کرنے لگی، آخر ان کے اس رویے کی وجہ کیا ہے؟ آج بھی مجھے اس سے جواب چاہیے تھا، پر مجھے نہیں ملا۔ میں بہت ہی تنگ آ گئی تھی، رونے لگی تھی۔ بالآخر میری ماں نے اپنی زبان کھولی اور مجھے ایک کہانی سنانے لگی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا، گلی سنسان اور ہر طرف خاموشی تھی، جب اچانک ہمارے گھر کے دروازے سے تیری پھپھو نجمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، کیونکہ شادی کے 3 سال کے بعد وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ میں بھی حیران تھی کہ یہ اس وقت کہاں سے آ ٹپکی۔ تیری دادی نے بھی اسے یہی سوال کیا، پر اس کا کہنا تھا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ تیری بہت یاد آ رہی تھی تو اکرم سے کہا ماں کے پاس لے جاؤ، وہی چھوڑ کر گئے ہیں، جلدی میں تھے اس لیے اندر نہیں آئے، صبح مجھے لے جائیں گے۔ نجمہ نے بتایا تھا۔ اگلے دن نجمہ کو میں نے صبح صبح کہیں جاتے دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر رکی اور مجھے کہنے لگی کہ میری ماں کی چارپائی تم نے اس سردی میں باہر ڈال رکھی ہے، خود تم اچھا کھانا کھاتے ہو اور میری ماں کو باسی کھانا دیتے ہو، بھائی کو بھی تم نے اپنے پلو سے باندھ لیا ہے۔ آج میری حالت ایسی ہے کہ میں تمہیں کوئی بد دعا نہیں دینا چاہتی، پر تمہیں میری آہ لگ جائے گی، کیونکہ وہ تو دل سے خود ہی نکل جاتی ہے۔ میں اچھی بہو نہیں تھی، میری ساس بھی میرے ساتھ اچھی نہ تھی، انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا۔ وہ جب اپنے عروج پر تھی تو انہوں نے مجھے تانے دے دے کر میری زندگی کو عذاب بنائے رکھا، اور جب ان کا بیٹا میرے قابو میں آ گیا اور میں اپنے عروج پر آ گئی تو پھر میں نے بھی ان سے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں نے ان کو معاف نہیں کیا، اگر معاف کر دیتی تو اللہ نہ جانے مجھے کتنا اجر دیتا، اور میں نے ان سے اپنا بدلہ خود لینے کا ارادہ کر لیا، اور یہی سوچنے لگی کہ یہ موقع مجھے اللہ نے دیا ہے۔ میری ساس اب بوڑھی ہو گئی ہے اور ان کا بیٹا بھی پوری طرح سے میرے اشاروں پر ناچنے لگا ہے، تو کیوں نہ میں ان سے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لوں۔ وہ بھی مجھے کھانا نہیں دیتی، سارے کھانا کھا لیتی، اور میرے لیے صرف ہانڈی میں لگا تھوڑا سا سالن ہی بچتا تھا۔ روٹی بھی میں باسی کھاتی تھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں، انہوں نے مجھے روٹی بھی میں باسی کھاتی تھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں، انہوں نے مجھے مار بھی پڑوائی، مجھے پٹوایا بھی، تو پھر اب ان کے ساتھ اتنا تو ہونا چاہیے۔ اس وقت مجھے یہی ٹھیک لگ رہا تھا۔ نجمہ اچھی تھی، میری شادی کے بعد ہی اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی، نہ اچھی نہ بری، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اور میری شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی اس کی شادی ہو گئی۔ نجمہ نے اپنی سنائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کی باتوں پر غور نہیں کیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب 2 پولیس والے اور محلے کے 4 لوگ اس میت کو اٹھائے ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ چارپائی تیری دادی کے سامنے رکھی اور لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگے ریل کی پٹری پر آج صبح ملی ہے، یہ لاش محلے والے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہے، اما لاش کی پہچان کر دو تاکہ ہمارا کام ختم ہو، پولیس والے نے بیزار سے انداز میں کہا۔ ہم سب یہ منظر دیکھ کر حیران تھے، وہ نجمہ کی لاش تھی۔ بول اماں، کیا یہ تیری بیٹی ہے؟ ہاں یہ میری بیٹی ہے، تیری دادی چلائی اور اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ نجمہ تیری پھوپھو مظلوم اور ظالم بھی تھی۔ میں حیران تھی اور پوچھنے لگی کہ اس سمے میری ماں کا کیا قصور؟ قصور میرا ہی تھا میری بچی، کیونکہ جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تو میں جانتی تھی یہ گھر میری نند کے بعد میرے شوہر کا ہے،
یعنی یہ سب کچھ دراصل میرا تھا۔ میرے سسر تو اس دنیا میں پہلے سے بھی نہ تھے۔ ساس بہت ہی ظالم تھی۔ میں نے بہت جلد اس کے بیٹے کو اس کے خلاف کر دیا اور اس کو اس کی اوقات پر لے آئی۔ لیکن تیری پھپھو ایک سمجھدار عورت تھی، ایک وہی تھی جو مجھے روک سکتی تھی اور جو مجھے کہتی کہ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے صرف اسی سے خطرہ تھا، لیکن وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ جلد ہی اس کی شادی ہوئی۔ اس 2 سے 3 سال میں میری کوئی بھی اولاد نہ ہوئی تھی۔ میری ساس میرے ہی رحم و کرم پر تھی، پھر بھی وہ مجھے دن رات بانجھ ہونے کے تانے دیتی اور مجھے کہتی کہ تم نے میرا دل دکھایا ہے، اس لیے اب تجھے اولاد نہ ہوگی۔ اس کی باتیں تیر بن کر میرے دل پر برستی تھی۔ میں دل ہی دل میں جلتی رہتی اور میں سوچتی کہ آخر کیوں میری اولاد نہیں ہو رہی۔ وقت گزرنے لگا اور میں نے اس کی باتوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک پلان بنایا۔ میں جب بھی نجمہ کے گھر جاتی تو اس کے گھر کی شکر میں ایک ایسی دوا ملا دیتی جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بانجھ ہوتی جا رہی تھی۔ اگر میری اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اولاد نجمہ کے ہاں بھی نہیں ہو رہی تھی، اور میں اس بات سے خوش تھی کہ اس کی ماں مجھے کیا باتیں سنائے گی۔ اس کی تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ میری ساس کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مجھے کہتی کہ تو نے میرا دل دکھایا ہے، اس لیے تیرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ اسے مکافات عمل کے تانے دینے کا بڑا شوق تھا، تو میں بھی اسے دکھانا چاہتی تھی کہ مکافات عمل کیسا ہوتا ہے۔ اگر میرے ہاں اولاد نہیں تھی تو تیری بیٹی کے ہاں بھی تو اولاد نہ ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ میری اور نجمہ کی شادی کو 3 ساڑھے 3 سال ہو چکے تھے اور ہم دونوں کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ جو دوائیاں میں نے نجمہ کو چوری چھپے کھلائی تھی ان کی وجہ سے نجمہ بانجھ تھی۔ 3 سال کے بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کی اور اسے اس گھر سے نکال دیا، اور تب تک مجھے اولاد کی امید مل چکی تھی، اس لیے میرے قدم اس گھر میں بہت ہی مضبوط ہو چکی تھی۔ نجمہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور اس نے خودکشی کی۔ اس حادثے کے بعد میری ساس بھی زیادہ وقت تک زندہ نہ رہی۔ انہوں نے نجمہ کے غم کو دل سے لگایا اور 1.5 سال کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ اب گھر بھی میرا تھا اور اس گھر میں آنے والا ایک ایک پیسہ بھی۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اولاد بھی مل گئی اور مجھے گھر بھی مل گیا، پر یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ انسان جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہی اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو بڑی ہونے لگی، ایک اور بھائی اس دنیا میں آیا اور وقت نے مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ میں جانتی بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں بھول چکی تھی کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا ہمیں اسی دنیا میں ملتی ہے اور ہم ان کی سزا یہیں پر بھگت کر جائیں گے۔ اللہ نے جتنی بھی سزائیں لکھی ہیں، قیامت کے دن جتنے بھی عذاب لکھے ہیں، وہ اس نے عبادت نہ کرنے پر نہیں بلکہ وہ حقوق العباد پر۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں حقوق اللہ پر تمہیں بخش دوں گا لیکن حقوق العباد پر نہیں بخشوں گا۔ اس چھوٹی سی بات کو کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے۔ ہم اللہ کے حقوق تو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کی طرف سے بالکل ہی زیرو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنی زیادہ مصیبتوں کا شکار ہو چکا ہے۔ ریت رواج کو گلے لگا کر بیٹھے ہیں اور اسلام سے دور ہو چکے ہیں، کیونکہ روایتوں سے ان کو فائدہ ملتا ہے اور اسلام پر عمل کریں تو انہیں حق بات کرنی پڑتی ہے۔ جہاں پر اسلام سے فائدہ ہوتا ہے وہاں اسلام کو پکڑ لیتے ہیں، جہاں سے روایتوں اور رسم و رواجوں سے فائدہ ہو وہاں پہ یہ رسم و رواجوں کو پکڑ لیتے ہیں، اسلام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ میری سزا بھی شروع ہو چکی تھی اور مجھے پتا نہیں تھا کہ میں جس کو جیت سمجھ رہی تھی وہ دراصل میری ہار تھی، اور میری ہار میرے سامنے کھڑی تھی۔ تیرے بابا بیمار رہنے لگے تھے، بہت بیمار۔ مجھے بتاتے بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ دل ہی دل میں جلتے کڑتے اور میں ان کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ گھر سے باہر گئے کہ مجھے ان کے سامان سے کچھ رپورٹس ملی جن کے مطابق تیرے بابا کو کینسر تھا اور علاج کے لیے 80 لاکھ روپے چاہیے تھے، اور وہ یہی بات نہ جانے اپنے دل میں لے گئے اور وہ ایک دن چلتی ٹرین کے سامنے آئے۔ جانتی ہیں اس رات مجھے تیری نجمہ پھپھو خواب میں آئی۔ وہ ہنس رہی تھی، جیسے کہہ رہی تھی کہ شوہر کو بھی اس طرح کی موت ملی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس رہنے والے لوگ زیادہ تر غریب ہی ہوتے ہیں، یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی، یہاں پر مجبور لوگ ہی رہتے ہیں۔ دن رات ٹرین کی آواز آتی ہے، زمین کانپتی ہے، دھرتی ہلتی ہے، اور پھر اگر ایسے لوگوں کو زندہ کوئی دکھ دے اور وہ خودکشی کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہی راستہ نظر آتا ہے کہ ٹرین کے نیچے آ جائیں یا ٹرین کے سامنے چھلانگ مار دیں۔ تیری پھپھو نے بھی یہی کیا اور تیرے بابا کو بھی یہی راستہ سمجھ آیا۔ وقت گزرنے لگا کسی طرح، پھر خود کو سنبھال لیا اور سوچا کہ صرف تم تینوں کے لیے اپنی زندگی جیوں گی۔
پر تیری بہن گھر سے بھاگ گئی اور تیرے بھائی کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ وہ 16 سالہ معصوم نوجوان کسی 25 سالہ لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر اتنا دیوانہ بن بیٹھا کہ اس نے چلتی ٹرین سے خودکشی کر لی۔ اس رات بھی تیری پھپھو مجھے خواب میں آئی تھی، وہ مجھ پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تیرا بیٹا بھی تجھ سے چھین گیا، اب تیرے پاس صرف تیری بیٹی بچی ہے، اب دیکھنا اس کا کیا انجام ہوگا۔ میں اس لیے تیری شادی نہیں کر سکتی، بات تو یہ ہے کہ میں اپنے مکافات عمل سے ڈرتی ہوں۔ اگر میں نے تیری شادی کی اور تجھے میرے گناہوں کی سزا ملنا شروع ہو گئے تو مجھ سے تیری تکلیف دیکھی نہیں جائے گی۔ اگر تو اپنی ماں کو خود غرض سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے، پر میں تو تیرے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتی، تو میری سب سے چھوٹی اولاد ہے، اور سب سے چھوٹی اولاد تو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے نا۔ آخری اولاد نہ چاہتے ہوئے بھی بہت پیاری ہوتی ہے، کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی ننھا سا فرشتہ نہیں ملنے والا، اور یہی ہماری آخری اولاد ہے۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں روتی ہوں، اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں، جب تک تو میرے سامنے ہے تب تک مجھے تسلی تو ہے کہ تو ٹھیک ہے۔ میں اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا کہ جیسے وہ کہے گی میں ویسا ہوگا۔ میری ماں ساری رات روتی رہتی تھی، جب کبھی اس کا درد بڑھ جاتا تو وہ چلانے لگتی، اور ڈاکٹرز کہتے کہ اس کو کوئی بیماری بھی نہیں۔ آج ماں نے مجھے اپنی کہانی تو سنا ڈالی تھی، پر اب میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ میری ماں نے ایک وہم کی وجہ سے مجھے اب تک اپنی دہلیز پر بٹھائے رکھا تھا۔ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کسی کا ہاتھ ہوتا ہے؟ مرنا تو سب نے ہے، بابا اور بھائی کی موت بھی لکھی تھی تو وہ مر گئے، لیکن میری ماں وہم میں آ کر میری زندگی برباد کر رہی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیوں گی۔ میں نے اپنے طور طریقے بدلے، اپنے پہننے اوڑھنے کا انداز بدلا، خود کا خیال رکھنا شروع کیا۔ میری شکل اتنی اچھی تو تھی کہ اب بھی میں کسی نہ کسی کو پسند آ سکتی تھی، اور ایسا بہت ہی جلد ہو گیا۔ سامنے والے گھر میں رہنے والی عورت نے میرا رشتہ کروا دیا، اعجاز نام تھا اس کا۔ ہماری بات فون پر ہونے لگی اور ہم ایک دوسرے سے ملنے بھی لگے تھے۔ میری ماں تو چار پائی پر پڑی تھی، اس کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہی ہیں۔ میں نے جب اعجاز کو اپنے گھر بلانا شروع کیا، اپنی ماں کے کھانے میں نیند کی دوائی ملائی اور بے خبر سو جاتی تھی۔ ایک دن اعجاز نے کہا کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے، لیکن میں نے جب اسے کہا کہ میری ماں کا کیا کریں گے، اس نے کہا کہ تمہاری ماں ویسے بھی بہت تکلیف میں ہے، اب اس کا مر جانا بہتر ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، محلے والے خود ہی اس کا کفن دفن کریں گے، یہ گھر بھی ہمارا ہو جائے گا اور ہم واپس آئیں گے۔ میں نے اپنی ماں کے وہم کے پیچھے اپنی زندگی کے کئی سنہری سال ضائع کیے تھے۔ اب میں ایسا اور نہیں کر سکتی تھی، میں خود غرض ہو چکی تھی، اور وہ ٹھیک ہی کہتا، میری ماں کو تو سکون ہی چاہیے تھا، اور ان کا سکون موت میں ہی تھا۔ اعجاز کا کہنا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے اس کے ایک دوست کے گھر چلے جائیں، اس لیے ہم راتوں رات وہاں سے نکلے اور ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ ہم ٹرین میں سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ ٹرین اسٹیشن پر رکی، اعجاز نے مجھے کہا کہ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آتا ہے، میں کچھ دیر وہیں پر بیٹھوں۔ میں وہیں ایک بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن اعجاز ابھی تک واپس نہ آیا۔ ایک عورت وہاں پر آئی اور بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی، اس کے ساتھ دو آدمی بھی تھے۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھنے میں تم بری نہیں لگتی، ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، 10 سال نکال ہی جاؤ گی۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ٹرین چلنے لگی تو میں ٹرین کی طرح بھاگنے لگی، لیکن اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، اب وہ تمہاری منزل نہیں، تمہاری منزل کچھ اور ہے، اور مجھے ایک علاقے میں لے گئی، اور میں سمجھ گئی کہ وہ کون سا علاقہ تھا۔ اعجاز نے مجھے اس عورت کے ہاتھوں بیچ دیا تھا اور مجھے بیچ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں اس عورت کے ساتھ ہی رہنے لگی اور وہ مجھ سے غلط کام کروانے لگی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ٹرین میں سوار ہوتی، چلتی ٹرین میں ہی میرے سودے کرتی تھی، پھر مجھے کسی کے ساتھ بھیج دیتی اور وہ شخص مجھے واپس چھوڑ جاتا۔ یہی میری زندگی بن چکی تھی۔ میری ماں کو تو میری پھپھو کی آہ لگی تھی، اور میں نے تو اپنی ماں کی آہیں بھی لے لیں، اور جس انسان کو دو دو لوگوں کی آہیں لگی ہوں اس کے ساتھ کچھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہی میری زندگی ہے، اور وہ ٹرین میرے لیے مزار جیسی ہے جس میں ہر رات میں کئی بار مرتی ہوں۔ میرا انجام بہت برا ہوا ہے۔ میری ماں ٹھیک کہتی ہے کہ جب تک میں اس کے ساتھ تھی محفوظ تھی۔ مصیبتیں میرے سر پر منڈلا رہی تھی، اور میں نے خود غرض ہو کر ان کو آخری راستہ بھی دکھا دیا۔ میری زندگی میرے لیے عذاب بن کے رہ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سزا مجھے میری ماں کے کرموں کی وجہ سے ملی ہے، یا پھر میری اپنی غلطی کی وجہ سے، پر اب میری زندگی خود ہی ایک سزا ہے۔
میرا بھی دل کرتا ہے کہ کسی دن چلتی ٹرین سے کود کر اپنے اس سزا کو ختم کروں، پر میرے اندر اتنی ہمت نہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ ہمیں آپ کے قیمتی کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں، ہم آپ کے کمنٹس کو پڑھتے ہیں اور ہم ان کا رپلائی بھی کریں گے۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔